جہالت بند کیا اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے ان میں ایک چیز ہے جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں آشاوادی۔ ہمیشہ نیک اور بھلا نتیجہ سوچنا اور اچھی امید رکھنا، جذباتیت سے تھوڑا ہٹ کر اور فیصلہ لیتے وقت دھیرج سے کام لینا۔ تو خوشگوار زندگی کے اصول میں ایک بہترین اصول ہے دھیرج، آشاوادی۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہم جذباتیت سے الگ ہو کر بہتر امید پر زندگی گزاریں گے۔ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ اور خود ہم بھی کبھی کبھی بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس جلد بازی کے نتیجے میں پریشانیاں ہماری بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے، کیا کروں بہت پریشان ہوں۔ کیا ہوا؟ گھر میں حالات ٹھیک نہیں چل رہے۔ پریشانی کیا ہے؟ روزانہ بیوی سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے، وہ بات مان کے نہیں دے رہی، کہو ایسا کرو وہ اس کا الٹا کرتی ہے۔ تو کیا سوچا ہے؟ سوچنا کیا تھا، سوچ رہا ہوں طلاق دے دوں۔ طلاق دے دوں؟ یہ کون سا حل ہوا بھائی؟ حالات کو سدھارنے کے لیے طلاق کوئی بریک ہے کہ زندگی کی بے ہنگم چلتی ہوئی گاڑی میں بریک لگانے کے لیے طلاق ضروری ہے؟ یہ کس نے بتلایا تمہیں؟ یار کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، راستے اور بھی بہت سارے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف کو، قرآن شریف نے اس سمسیا کا ذکر کیا ہے اور اس صورت حال کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کبھی کبھی آدمی پریشان ہو کر سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہی بات آتی ہے میاں طلاق دو، معاملہ ختم کرو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، یہ حل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ دیکھیے، اگر بیوی ناشزا ہے، نافرمان ہے، آپ کی بات مانتی نہیں، آپ کو ہر وقت تکلیف دینے پر تیار ہے، آپ کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہی ہے، آپ کی زندگی دشوار، پریشانیوں سے دو چار، چین سکون غارت، نیند اڑ گئی، بھوک ختم ہو گئی، ٹینشن بڑھ رہی ہے، کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہو پا رہا ہے، کیا کریں؟ طلاق دے دیں۔ ارے طلاق کوئی ٹیبلٹ ہے کہ ادھر کھائی اور ادھر بخار اتر گیا؟ غلط بات ہے، یہ فیصلہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ پھر کیا کریں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَعِظُوهُنَّ، دیکھو ایسا کرو، کچھ دنوں تک اس کو سمجھا کر کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ بتاؤ اپنے خاندان کے بارے میں، بتاؤ اس کے خاندان کے بارے میں۔ دیکھو ہمارا خاندان عزت والا خاندان ہے، ہمارے یہاں کبھی میاں بیوی کے جھگڑے پبلک میں نہیں آئے، دوسرے گھروں میں نہیں سنے گئے۔ اب تم جو کچھ رویہ اختیار کر رہی ہو، اس سے خطرہ ہے اس بات کا کہ ہمارے گھر کی بدنامی ہو۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ ابا کو برا لگے گا، اماں کو برا لگے گا، سارے خاندان کے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور یہ بہت بری بات ہوگی، سب سے ہم کٹ کر رہ جائیں گے۔ اس کو اونچ نیچ سمجھاؤ، دکھاؤ، سناؤ۔ اگر وہ تمہارے گھر کے ان حالات اور ان مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، اس کے گھر کی بتاؤ۔ تم ایک شریف خاندان کی بیٹی ہو، تمہارے ابا عزت والے ہیں، تمہارے چچا کا نام ہے، تمہارے گھر کے لوگ بھی عزت والے مانے جاتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں سنا کہ تمہارے گھر میں کبھی اس طرح کے جھگڑے ہو رہے ہیں اور ٹھکا پھجیت ہو رہی ہے۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ خام خواہ اپنے خاندان کی عزت داؤ پر لگا رہی ہو۔ اگر یہ بات باہر نکلے گی، لوگ سنیں گے فلاں کی لڑکی فلاں گھر میں ایسا ایسا کر رہی ہے، تو اس سے کیا تمہارے باپ کی بدنامی نہیں ہوگی؟ تمہاری ماں کی بدنامی نہیں ہوگی کہ اس لڑکی کو کس ماں نے تربیت دی تھی، ایسی تعلیم کس نے سکھائی اس کو؟ بڑی بدنامی کی بات ہے، ایسا مت کرو۔ فَعِظُوهُنَّ، کچھ وقت تو دو نا اس کو، سمجھاؤ اور سمجھا کر انتظار کرو۔ تمہارے سمجھانے کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا۔ 100% نہ ہو 50% صحیح، 50% نہ ہو 25% صحیح، اگر 10% بھی اس کی کج روی میں فرق پڑ جائے تو تمہیں اس کو
بڑی اپلبدھی ماننا چاہیے اور اس کو کافی سمجھنا چاہیے، کوشش جاری رکھنا چاہیے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر تمہارے سمجھانے کے باوجود وہ اپنی روش پر قائم ہے تو اس کو بستر میں چھوڑ دو۔ بستر میں چھوڑ دو مطلب اپنا بستر اس سے الگ کر لو، وہ الگ سوئے تم الگ سو، بول چال بند کر دو، وہ اسی گھر میں رہے آپ بھی اسی گھر میں رہو۔ گھر والے دیکھیں گے اس کی دیورانی، جیٹھانی، نند، ساس آخر پوچھے گی تو دلہن کیا بات ہے، بہن کیا بات ہے، بھابھی کیا بات ہے، آج کل آپ لوگ الگ الگ رہ رہے ہو، بھیا الگ سو رہے ہیں تم الگ سو رہی ہو، بول چال بھی نہیں ہو رہی ہے، کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتوں میں اسے بھی شرم آئے، اسے بھی اچھا نہ لگے۔ پھر فطری طور پر، جنسی طور پر عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ واقعی عورت ہے، کسی جنسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، تو شوہر سے اس کا الگ رہنا اس کو برداشت نہیں کرتے۔ پھر یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، آپ کو ایسا ہی کرنا ہے کچھ دن، 2 دن میں 3 دن میں اس کو عقل آ جائے، 4-5 دن میں عقل آ جائے، 1 ہفتے کے بعد عقل آ جائے، دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے عقل آ جائے، 1 مہینہ گزر جائے، کب تک وہ ایسے رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس درمیان میں آپ کو اپنے لنگوٹ کا پکا اور پختہ ہونا ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ دوسرا طریقہ تھا جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ یا تو وہ سدھرے گی یا اپنی روش پر قائم رہے گی۔ اگر اپنی روش پر قائم رہتی ہے تو اب تیسرا طریقہ اختیار کریں، وَاضْرِبُوهُنَّ، ڈانٹ ڈپٹ کر اور اس پر مارنے کا ارادہ ظاہر کر کے، اس کو ڈرا کے اسے سدھارنے کی کوشش کریں۔ دانشوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر ایک انسان، مرد ہو یا عورت، 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ ایک انسان ہوتا ہے بڑا عقل میں نمبر 1، اور اس کی صفت یہ بتلائی کہ جب وہ دوسرے کو گرتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے، کہیں میں نہ گر جاؤں، دیکھا دوسرے کو تھا گرتے ہوئے، سدھار اپنے آپ کو لیا، میں نہ گر جاؤں۔ یہ نمبر 1 کا عقل مند آدمی ہے۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک سدھرتا نہیں، ٹھوکر لگی اب کوشش کرتا ہے دوبارہ نہ لگ جائے۔ یہ نمبر 2 کا عقل مند آدمی ہے، کسی کے کہنے سے سمجھانے سے نہیں سدھرتا جب تک کہ خود ٹھوکر نہ کھائے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو ٹھوکر پہ ٹھوکر کھاتا ہے اور پھر بھی نہیں سدھرتا، یہ عقل مند نہیں، یہ بے وقوف آدمی ہے، عقل اس کی 0 ہے، اٹل ہو گئی، کسی کام کی نہیں رہی۔ جیسے مرد ایسے ہوتے ہیں ایسی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تیسرا طریقہ ذکر کیا گیا ہے در حقیقت ایسی ہی عورتوں کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ ان کو کوئی دوسری زبان سمجھ میں آتی نہیں، خاندانی عزت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اپنی ضرورت اور جنسی طلب یہ مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو ان کو وہی تشدد کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ چونکہ 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں، 3 ہی طرح کے رویے، طریقے اور اصلاح کے اصول شریعت نے بتلائے۔ تو ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، پرابلم بہت ہے، میں طلاق دینے جا رہا ہوں، تو آپ اس کو بٹھا لیے، سمجھائیے، ایسا نہ کرو، ایسا کرنے سے پرابلم اور بڑھ جائے گی۔ اچھا یہ طریقہ اختیار کرو جو طریقے قرآن میں اللہ رب العزت نے بتلائے۔ امید ہے ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے کامیابی ضرور مل جائے گی، لیکن آپ اسے بہرحال طلاق سے روکیں۔ اور اگر اس نے ذرا سے معمولی جھگڑے کو بنیاد بنا کر طلاق دے دی تو انجام تو خراب ہونا ہے۔ کیا انجام ہونا ہے اس کا، اس کو ہم بتاتے ہیں بریک کے بعد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول،
جانیے شیخ حافظ عبدالتواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، 14 مئی سے ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث جانیے شیخ عبدالہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت، ہر سنیچر دوپہر 3 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ میرے آقا آپ نے ان کو۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا۔ وقفے میں جانے سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے ایک ایسے آدمی کا جو اپنے گھر کی پرابلم کو سالو نہیں کر پا رہا ہے اور طلاق کے اوپر اڑا ہوا ہے۔ دانشوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر ایک انسان، مرد ہو یا عورت، 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ ایک انسان ہوتا ہے بڑا عقل میں نمبر 1، اور اس کی صفت یہ بتلائی کہ جب وہ دوسرے کو گرتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے، کہیں میں نہ گر جاؤں۔ دیکھا دوسرے کو تھا گرتے ہوئے، سدھار اپنے آپ کو لیا، میں نہ گر جاؤں۔ یہ نمبر 1 کا عقل مند آدمی ہے۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک سدھرتا نہیں، ٹھوکر لگی اب کوشش کرتا ہے دوبارہ نہ لگ جائے۔ یہ نمبر 2 کا عقل مند آدمی ہے۔ کسی کے کہنے سے سمجھانے سے نہیں سدھرتا جب تک کہ خود ٹھوکر نہ کھائے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو ٹھوکر پہ ٹھوکر کھاتا ہے اور پھر بھی نہیں سدھرتا۔ یہ عقل مند نہیں، یہ بے وقوف آدمی ہے۔ عقل اس کی 0 ہے، اٹل ہو گئی، کسی کام کی نہیں رہی۔ جیسے مرد ایسے ہوتے ہیں ایسی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تیسرا طریقہ ذکر کیا گیا ہے در حقیقت ایسی ہی عورتوں کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ ان کو کوئی دوسری زبان سمجھ میں آتی نہیں، خاندانی عزت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اپنی ضرورت اور جنسی طلب یہ مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو ان کو وہی تشدد کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔
چونکہ 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں، 3 ہی طرح کے رویے، طریقے اور اصلاح کے اصول شریعت نے بتلائے۔ تو ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، پرابلم بہت ہے، میں طلاق دینے جا رہا ہوں، تو آپ اس کو بٹھا لیے، سمجھائیے ایسا نہ کرو، ایسا کرنے سے پرابلم اور بڑھ جائے گی۔ اچھا یہ طریقہ اختیار کرو جو طریقے قرآن میں اللہ رب العزت نے بتلائے۔ امید ہے ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے کامیابی ضرور مل جائے گی، لیکن آپ اسے بہرحال طلاق سے روکیں۔ اور اگر اس نے ذرا سے معمولی جھگڑے کو بنیاد بنا کر طلاق دے دی تو انجام تو خراب ہونا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے سمجھائیں اور اس کو طلاق سے روکیں۔ لیکن اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو نکالنے کی بھی کوشش کریں۔ ہم اپنے دارالاسلام میں بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں، نوجوان آدمی ہیں، پتہ چلا 4-5 مہینے ہوئے ہیں شادی ہوئے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 آدھ سال ہوئی ہے شادی ہوئے، ابھی کوئی بچہ نہیں ہے، پرابلم شروع ہو گئی۔ آدمی آتا ہے ہمارے پاس، بدن سے لگ رہا ہے ڈھیلا ڈھالا ہے، آنکھیں لال اور سوجھی ہوئی ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، آواز ہلکی نکل رہی ہے۔ یہ سب علامتیں کس بات کی؟ آدمی نادم ہے، شرمندہ ہے اور بہت پریشان ہے۔ ہم اس کی دلداری کے لیے اس سے اس کے حالات پوچھتے ہیں۔ حالانکہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہاں جی کیا ہوا، سوال لائے ہو، لائے ہیں، لیجیے جواب ہوگی، جاؤ، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس سے پوچھتے ہیں ہوا کیا تھا مسئلہ، یہ مسئلہ کھڑا کہاں سے ہوا، پیدا کہاں سے ہوا، اور پھر اس کو سمجھاتے ہیں غلطی تم سے کہاں ہوئی ہے، اور وہ اعتراف کر لیتا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور کبھی کبھی ضرورت اگر محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنی اہلیہ کو بھی لاؤ، اس سے پوچھتے ہیں اور اس کو بھی بتلاتے ہیں کہ غلطی تم سے کہاں ہوئی ہے، اور وہ اعتراف کر لیتی ہے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب بتاؤ تم دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہو، زندگی گزارنا چاہتے ہو یا نہیں؟ آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، دل بھر آتا ہے، مولوی صاحب ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آئندہ تو ایسا نہیں کرو گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تم تو ایسا نہیں کرو گی؟ نہیں کریں گے مولوی صاحب۔ پھر یہ سب کچھ سمجھا کر، شریعت کی بات بتا کر، انہیں ان کی غلطی جتا کر، پھر جب فتویٰ لکھ کر دیتے ہیں تو ہم نے اکثر دیکھا گیا کہ زندگی میں پھر کبھی ان مسائل کو لے کر ان کے درمیان ناچاقی نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی آدمی اگر آپ کے پاس آتا ہے، اپنی پرابلم پیش کرتا ہے، چاہے آپ عام آدمی ہیں، اس کے دوست ہیں، یہ اس کے علاقے میں رہتے ہیں، یا آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، امام ہیں، آپ کے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، تو آپ انہیں نا امید نہ کریں، بات سنیں، ہمدردی پوری کریں، اور ہمدردی کا تقاضا یہی ہے کہ رشتے کو جہاں تک ممکن ہو سکے بنانے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی بات ہم ٹھیک کہتے ہیں لیکن اسلوب اور نتیجہ منفی انداز میں پیش کرتے ہیں، معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اور اسی بات کو اگر ہم مثبت انداز میں پیش کرتے تو کوئی بھی پرابلم نہ ہوتی۔ کئی سارے لوگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، خواب کی تعبیر کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، بعض مفسرین نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، بعض سیرت نگاروں نے ان لوگوں کا نام بھی لیا ہے جن کا یہ واقعہ ہے، لیکن ہم اس کو ناموں سے قطع نظر بطور واقعہ ہی پیش کرتے ہیں۔ ایک امیر نے، ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کے سارے دانت گر گئے، صبح کو بیدار ہوا، بڑا پریشان، طبیعت نہیں لگ رہی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تب تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ دربار لگا، وزیر سے کہا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو میرے خواب کی تعبیر بتا سکے؟ کہا کہ ہاں کئی لوگ ہیں۔ کہا کہ بلاؤ۔ ایک صاحب کو بلایا، ایک خواب دیکھا ہے میں چاہتا ہوں آپ اس کی تعبیر مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے بیان کرو۔ بادشاہ نے خواب بیان کیا، وقت پوچھا، تفصیل پوچھی، اور پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر یوں بیان کی، آپ کے گھر کے سارے لوگ، آپ کے عزیز رشتہ دار آپ کی زندگی ہی میں مر جائیں گے۔ یہ ہے تعبیر اس خواب کی۔ بادشاہ کو بڑا برا لگا، میرے سامنے بیٹھ کر، میرے دربار میں بیٹھ کر، اور مجھے یہ بتلا رہا ہے کہ میرے عزیز اور رشتہ دار، میرا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، بھائی، بہن، یہ سب مر جائیں گے اور میں نکھٹو زندہ رہوں گا۔ جلاد کو بلاؤ۔ جلاد کو بلوایا، کہا اس کی گردن مار دو۔ اس کی گردن مروا دی۔ دربار کے لوگ بڑے پریشان، خواہ میں بیچارے کی جان چلی گئی۔ پھر وزیر سے کہا کوئی اور سمجھدار آدمی بلاؤ جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہو۔
ایسے نالائق لوگ نہیں جو خواب کی تعبیر صحیح نہ بتا سکیں. ٹھیک ہے. ایک اور آدمی کو بلایا. اس نے پہلے یہ سن لیا کہ خواب کی تعبیر سننے کے بعد اس نے جلاد کے حوالے کر دیا اور اس کو قتل کرا دیا. خواب سننے کے بعد کہا کہ آپ چاہتے ہیں میں اس کی تعبیر بتاؤں؟ کہا کہ ہاں. کیا مبارک ہو آپ کو، خوشخبری ہے آپ کے لیے. بادشاہ بہت خوش ہوا. وہ تو کم وقت بتلا رہا تھا کہ میرے بیٹا بیٹی پوتے پوتی بھائی بہن سب مر جائیں گے، اور یہ آدمی مجھے بتلا رہا ہے کہ خوشخبری ہے. دیکھو نا یہ بھی آدمی ہے. اس کے دل میں آیا کہ یہ آدمی بڑا قابل ہے، خوشخبری ہے آپ کے لیے. ہاں تو بتاؤ تو کیا خوشخبری ہے؟ آپ کی عمر آپ کے گھر میں سب سے زیادہ طویل ہوگی، سارے خاندان میں سب سے زیادہ طویل عمر آپ کی ہوگی. بہت خوش ہوا. وزیر کو حکم ہوا عالم کو فلاں فلاں چیز تحفے میں دی جائے. تو خلط بھی آ رہے ہیں، لباس بھی آ رہے ہیں، زمین بھی لکھی جا رہی ہے، مال بھی آ رہا ہے، درہم بھی دینار بھی، بہت سارا مال دے کر اس کو واپس کیا. بادشاہوں کے دربار میں اس طرح کی صورتیں اکثر آتی رہتی ہیں. کیا سوچتے ہیں آپ؟ پہلے عالم نے جو تعبیر بتلائی تھی اس تعبیر میں اور اس تعبیر میں کتنا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. دونوں کی تعبیر درست تھی. اس نے بھی تعبیر درست بتلائی تھی، اس نے بھی تعبیر درست بتلائی ہے. پھر اس آدمی کو سولی چڑھا دیا گیا، اس کی گردن مار دی گئی، اور اس آدمی کو تحفے تحائف و خیرات دے کر روانہ کیا گیا. یہ فرق کیوں؟ اگر دونوں کی تعبیر درست تھی، یہ فرق اس تعبیر کا ہے، اس اسلوب کا ہے، اس سمجھداری کا ہے، اس ہوشیاری کا ہے جو اس آدمی نے اس واقعے کی تحلیل میں استعمال کیا. بات ایک ہی ہے. سارے گھر کے لوگ آپ کی زندگی میں مر جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی ان تمام سے زیادہ ہوگی. بات تو یہی ہے. اور یہ آدمی یہ بتلا رہا ہے کہ سارے خاندان میں سب سے زیادہ عمر آپ کی ہوگی. اس کا مطلب سارے گھر کے لوگ مر جائیں گے، آپ زندہ رہ جائیں گے. بات تو ایک ہی ہے. لیکن اس نے مرنے سے تعبیر کر کے اس کو غصہ دلا دیا، اور اس نے زندہ رہنے سے تعبیر کر کے اس کو خوشخبری سنا دی اور اس کو خوش کر دیا. تو خوشگوار زندگی کے لیے خوشگوار اسلوب، اچھے الفاظ، بہتر تعبیریں، اچھے الفاظ، بہتر تعبیریں اور بہترین اسلوب، یہ خوشگوار زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. کسی آدمی کی بات پر تبصرہ کرنے سے پہلے، کسی آدمی کو کچھ بتانے سے پہلے آپ سوچ لیں آپ کو کیا کہنا چاہیے، کن الفاظ میں کہنا چاہیے، کیا کہنے سے کیا اثر مرتب ہوگا، آپ کے لیے اس میں کتنی بھلائی ہوگی اور دوسرے آدمی کے لیے اس میں کتنی بھلائی ہوگی. اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں، تو آپ خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. اور اگر آپ الفاظ کے استعمال میں پھوہڑ ہیں، بے احتیاط ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، اور پھر ان کے رزلٹ آتے ہیں غلط، تو آپ اپنی قسمت کو دوش نہ دیں، اپنے طریقے، اپنے الفاظ اور اپنی سوچ کو دوش دیں. قسمت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں. قسمت کو نہ کوسیں، اللہ کو نہ کوسیں کہ اس نے ہماری قسمت ایسی بنائی ہے. آپ اپنے رویے کو دیکھیں. سوچ آپ کی اپنی ہے، الفاظ آپ کے اپنے ہیں، تعبیریں آپ کی اپنی ہیں. اگر یہ سب کچھ درست ہوتا تو نتیجہ ایسا غلط نہ آتا. تو خوشگوار زندگی کے لیے بہتر ہے اچھی سوچ، اچھے الفاظ، اچھی تعبیریں، اور کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے سوچ لینا، تب اس کے بعد اس کا جواب دینا. خوشگوار زندگی کے اور کیا اصول ہیں، اس کو جاننے کے لیے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے. تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کش کھول دیے، باب جہالت بند کیا. اور خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت.